الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حجاج بن منہال نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن الماجشون نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن المنکدر، اور وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتنی دخلت الجنہ، میں نے خود کو دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امرأتی ابی طلحہ، تو اچانک ادھر رمیسہ تھی جو ابو طلحہ کی بیوی ہے، وَسَمِعْتُ خَشَفَةً، میں نے ایک آہٹ سنی، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے کہا یہ کون ہے، فَقَالَ هَذَا بلال، کہا یہ بلال ہے، وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةً، اور میں نے ایک محل دیکھا، اس کے ایک کونے میں ایک لڑکی تھی، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا، میں نے کہا یہ محل کس کے لیے ہے، فَقَالَ لِي عمر، وہ کہنے لگے عمر کے لیے، فَأَرَدْتُ أَنْ نَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، میں نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں اور میں اس محل کو تو دیکھوں، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، پس میں نے تیری غیرت کو یاد کیا، فَقَالَ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بِأَبِي وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیک اغار، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اس حدیث مبارک میں آپ نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا، جب معراج پر لے جایا گیا تو وہاں پر حقیقت میں بھی دکھایا گیا جنت میں، اور خواب میں بھی آپ کو یہ جنت دکھائی گئی۔ اس میں آپ نے کہا کہ میں داخل ہوا تو رمیسہ بھی تھی۔ رمیسہ کون ہے؟ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی اور انس رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ یہ انس وہی ہیں جو انس بن مالک ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، بچے تھے، جو کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا۔ ان کی والدہ جن کو ام سلیم الانصاریہ کہا جاتا ہے، رمیس، یہ عام طور پر اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں کے اندر نظر میں مشکلات ہوں، نظر میں خرابی ہو، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک عیب کے طور پر ہے، تو یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا کہ وہ کسی کی کمزوری جو بطور نشانی ہو اور وہ اس پر ناراض نہ ہوتا ہو، اس نام سے اس کو ذکر کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو کہنا وہ موٹا، یا فلانا چھوٹے قد والا، یا فلانا بندہ لنگڑا، فلانا بندہ گنجا، ایسے نام جو بطور نشانی ہو اور وہ اس پر ناراض نہ ہوتا ہو، یہ استعمال کرنے جائز ہے۔ جس طرح کہ آپ نے یہاں پر فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو رمیسہ بھی وہاں پر تھی، جس کو اپنی زبان میں ہم یوں کر لیجئے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی بندے کو نظر نہ آتا ہو تو ہم اس کو اندھا کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسے نام جو بطور شناخت ہوں کسی بندے کی اور وہ اس پر ناراض نہ ہوتا ہو، اس کو تکلیف نہ ہوتی ہو، ایسے القاب ذکر کرنا جائز ہے۔ البتہ استخفافاً، کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے، کسی کی تحقیر کرتے ہوئے، کسی کو اذیت دینے کے لیے، یا جو شناخت کے طور پر بھی نام رکھا جائے لیکن وہ اس پہ غصہ کرتا ہو، پھر اس کو اس نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ آپ نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی کہ وہ جنت کے اندر تھی، اور میں نے ایک آہٹ سنی تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا گیا بلال۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ کے زمین پر چلنے کا دوسری حدیث کے اندر وضاحت ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، آپ نے فرمایا بلال تیرا کون سا ایسا عمل ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں پتہ میرا کوئی ایسا عمل، البتہ ایک کام میں کرتا ہوں کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو۔ اور مسند احمد کی روایت کے اندر یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابو بلال کا جو خاص عمل تھا ہر وقت باوضو رہنا، اور جب بھی وضو کرنا تحیۃ الوضو 2 رکعتیں پڑھ لینا۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس عمل پر ہمیشگی کرے، اس کو لازم پکڑے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو بھی وہی مقام دے جو بلال رضی اللہ عنہ کے لیے تھا۔ ظاہر بلال کے مرتبے کو تو وہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح جنت میں دخول آسان کرے گا۔
بشرطے کہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا، اس محل کے کونے میں ایک لڑکی بھی تھی، میرے دل میں آیا کہ میں اس محل کو تو دیکھوں۔ حدیث میں لفظ فانظر الی، الی ضمیر مذکر کی ہے جو محل کی طرف جا رہی ہے، میں اس محل کو دیکھوں، لیکن مجھے عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بہت غیرتی ہے، تو میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہاں سے معلوم ہوئی کہ ان کا وہاں پر محل تھا، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ جنت بنائے گا اور جہنم بنائے گا، ان کا یہ قول باطل ہے۔ جنت موجود ہے، جنت حقیقت ہے، اور وہاں پر محلات اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ ایسی چیز ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور کسی دل میں اس کا کھٹکا بھی نہیں آیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن عبداللہ بن نمیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن بشر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبید اللہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو بکر بن سالم نے سالم سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت فی المنام، مجھے خواب میں دکھایا گیا، انی انزع بدلو بکرۃ علی قلیب، بدلو بکرۃ علی قلیب، مجھے دکھایا گیا کہ میں چرخی کے اوپر ڈول کھینچ رہا ہوں ایک کنویں سے، فجاء ابو بکر فنازع ذنوبا او ذنوبین، ابو بکر آئے، اس نے ایک یا دو ڈول کھینچے، نزعا ضعیفا، لیکن یہ کھینچنا کمزور تھا، واللہ یغفر لہ، اللہ اسے معاف کرے، ثم جاء عمر، پھر عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فاستحالت غربا، وہ ڈول بہت بڑا ہو گیا، فلم ارى عبقریا یفری فریا، میں نے ایسا نوجوان نہیں دیکھا جو اس مضبوطی کے ساتھ اس کے ڈول نکالتا ہو، حتی روی الناس وضرب العطن، یہاں تک کہ لوگ سیر ہو گئے اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو بھی سیراب کر لیا۔ یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت کرنے کو اور ان کاموں کو کنویں سے پانی نکالنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ گویا کہ دین کی خدمت کرنا، اجتہاد کرنا، مسائل بیان کرنا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود ڈول کھینچنا یعنی اپنی خدمات کو اس سے تشبیہ دی، پھر اس کے بعد ابو بکر، پھر عمر، اس کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3679 اور 82۔